بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے اینیمل آرگن سسٹم، اس کے بعد آرگینزم یونین آف آرگن سسٹم، اور لاسٹ میں ہم سیلولر ہیریڈیٹی پڑھیں گے۔ تو یہ تینوں ٹاپک آج ہم اس کلاس میں پڑھیں گے۔ وہ ایک ہے اینیمل آرگن سسٹم کہ اینیملز میں کون کون سے آرگن سسٹم ہوتے ہیں، اس کے علاوہ آرگینزم پڑھیں گے، یونین آف آرگن سسٹم، اس کے بعد سیلولر ہیریڈیٹی، یہ تینوں ٹاپک پڑھیں گے۔ تو پریویس کلاس میں ہم نے آرگن سسٹم کسے کہتے ہیں اور پلانٹ میں جو آرگن سسٹمز ہے وہ پڑھے تھے۔ تو آرگن سسٹمز میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مختلف آرگن وہ اکٹھے ہو جائے، مختلف عضو وہ اکٹھے ہو جائے اور وہ آرگن سسٹم بنا لیتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دا آرگن جوائن ٹوگیدر ٹو فارم این آرگن سسٹم کے مختلف آرگن وہ اکٹھے ہو جائے تو وہ آرگن سسٹم بنا لیتا ہے۔ اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پلانٹ اور اینیمل باڈی دونوں یہ آرگن سسٹم اس میں ہوتے ہیں۔ تو اس میں ہم نے پلانٹ آرگن سسٹمز یہ پڑھے تھے۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پلانٹس یہ دو سسٹمز پر مشتمل ہے، ایک کو روٹ سسٹم کہتے ہیں اور دوسرے کو شوٹ سسٹم کہتے ہیں۔ روٹ سسٹم یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ انڈر دا گراؤنڈ ہوتا ہے، اور جو شوٹ سسٹم ہوتا ہے یہ ابو دا گراؤنڈ ہوتا ہے۔ تو آج ہم اینیمل آرگن سسٹم پڑھیں گے۔ تو اینیملز اور ہیومن دونوں اس میں آرگن سسٹم موجود ہوتے ہیں جو اسپیسیفک خاص قسم کے فنکشنز سر انجام دیتے ہیں، ادا کرتے ہیں۔ تو اینیمل اور پلانٹ اور اس طرح ہیومن یہ ان تینوں میں آرگن سسٹم موجود ہوتے ہیں جو مختلف قسم کے کام سر انجام دیتے ہیں۔ تو آئیے پڑھ دیں کہ اینیملز میں، ہیومن بینگز میں کون کون سے سسٹم موجود ہوتے ہیں۔ تو اس میں پہلا جو سسٹم موجود ہوتا ہے اینیملز باڈی میں، ہیومن باڈی میں، وہ ہے نروس سسٹم۔ تو نروس سسٹم یہ مختلف آرگن سے بنا ہوتا ہے جس میں برین ہے، اسپائنل کارڈ ہے اور نروس سیلز۔ تو ان تینوں آرگن سے ہمارا جو نروس سسٹم ہے وہ بنتا ہے۔ اب نروس سسٹم کا کام کیا ہے؟ تو نروس سسٹم کا کام میں نے پہلے ہی بتایا ہے آپ کو کہ یہ جو باڈی میں سارے ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں وہ یہ نروس سسٹم کنٹرول کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اس میں نروز ہوتے ہیں، نرو سیلز ہوتے ہیں، تو وہ پیغامات کو، میسیجز کو سارے باڈی کے پارٹ سے اکٹھا کر کے وہ برین تک لے جاتے ہیں، اور پھر برین وہ جسم کے ہر ایک حصے تک وہ نرو سیلز کے ذریعے وہ پہنچاتے ہیں، اور اس کے ذریعے ہی ہمارا سارا باڈی، سارا جسم برین کے مطابق، اس کے حکم کے مطابق ہمارا جسم کام کرتا ہے۔ تو اسپائنل کارڈ جیسے کہ میں نے پہلے ہی بتایا کہ مختلف آرگن وہ اکٹھے ہو جائے تو آرگن سسٹم بنا لیتا ہے۔ تو نروس سسٹم یہ مختلف آرگن سے بنا ہے، ایک برین ہے، اسپائنل کارڈ ہے اور نروس ہے۔ یہ تینوں اکٹھے ہو جائے تو یہ ایک سسٹم بنا لیتا ہے اور اس کو نروس سسٹم کہتے ہیں۔ تو نروس سسٹم یہ اینیملز میں ہوتا ہے اور بہت ہی اہم کام سر انجام دیتا ہے۔ میں نے پہلے ہی بتایا کہ یہ سارے ایکٹیویٹیز کو، سارے باڈی فنکشنز کو کنٹرول کرتے ہیں۔ باڈی میں جتنے فنکشنز ہوتے ہیں وہ یہ نروس سسٹم کنٹرول کرتا ہے۔ اس کے بعد سیکنڈ نمبر ہے ہمارے ساتھ سرکولیٹری سسٹم۔ تو سرکولیٹری سسٹم اس میں بھی بہت سے آرگن وہ اکٹھے ہو جائے تو وہ سسٹم بنا لیتے ہیں، جیسا کہ اس میں ہارٹ ہے، بلڈ ہے اور بلڈ ویسلز ہے۔ تو یہ تینوں اکٹھے ہو جائے تو یہ سرکولیٹری سسٹم بنا لیتا ہے۔ تو سرکولیٹری سسٹم یہ دوسرا سسٹم ہے اینیمل باڈی میں۔ تو اس کا کام یہ ہے کہ یہ بلڈ کو پمپ کرتی ہے۔ تو سرکولیٹری سسٹم کا کام یہ ہے کہ یہ میٹیریلز کی، آکسیجن کی اور مختلف نیوٹرینٹس کی ٹرانسپورٹ کرتی ہے بلڈ کے ذریعے۔ تو ہارٹ سب سے پہلے بلڈ کو پمپ کرتی ہے جس میں آکسیجن بہت زیادہ ہوتا ہے، یعنی آکسیجنیٹڈ بلڈ جسم کے سارے پارٹس تک۔ اس کے بعد یہ بلڈ ویسلز کے ذریعے یہ پھر ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ جس میں آکسیجن کم ہوتا ہے وہ دل تک آ جاتا ہے۔ دل پھر اسے
ہارٹ پھر اسے پمپ کرتا ہے، لنگس تک لے جاتے ہیں، لنگس میں آکسیجن مل جانے کے بعد پھر ہارٹ میں آ جاتی ہے اور ہارٹ سے پھر جسم کے سارے حصوں تک یہ پمپ کی جاتی ہے، چلی جاتی ہے۔ تو سرکولیٹری سسٹم یہ اور سسٹم ہے اینیمل باڈی میں، ہیومن باڈی میں، جو بہت ہی اہم کام سر انجام دیتا ہے۔ اس میں ہارٹ، بلڈ ویسلز اور بلڈ یہ اکٹھا ہو جائے تو یہ سرکولیٹری سسٹم بنا لیتا ہے۔ اور سرکولیٹری سسٹم کے بارے میں نے پہلے ہی بتایا کہ اس کا کام یہ ہے کہ یہ میٹیریلز کی ٹرانسپورٹ کرتی ہے، نیوٹرینٹس کی، آکسیجن کی، وہ ٹرانسپورٹ کرتی ہے جسم کے مختلف حصوں تک۔ اس کے بعد جو تیسرا سسٹم ہے ہیومن باڈی میں، اس کو ریسپائریٹری سسٹم کہتے ہیں۔ تو ریسپائریٹری سسٹم یہ بھی بہت سے آرگن سے بنا ہے، جس میں نوز ہے، ونڈ پائپ ہے، لنگس ہے۔ تو یہ تینوں یہ سارے آرگنز یہ اکٹھے ہو جائے تو وہ ایک سسٹم بنا لیتا ہے، اس سسٹم کو ریسپائریٹری سسٹم کہتے ہیں۔ اب ریسپائریٹری سسٹم کا کیا کام ہے؟ تو ریسپائریٹری سسٹم یہ ریسپائریشن میں بہت ہی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تو جیسے ہی ہم سانس لیتے ہیں تو ہوا کے ساتھ آکسیجن یہ چلی جاتی ہے لنگس میں، لنگس میں وہاں پر آکسیجن یہ بلڈ میں مکس ہو جاتی ہے، ابزرب ہو جاتی ہے، اور جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہوتا ہے وہ بلڈ سے لنگس میں آ جاتا ہے اور لنگس سے پھر جسم سے باہر آ جاتا ہے۔ تو ریسپائریٹری سسٹم یہ بھی بہت ہی اہم سسٹم ہے اینیملز میں، ہیومن بینگز میں، جو بہت ہی اہم کام سر انجام دیتا ہے، اور وہ ہے ریسپائریشن میں مدد دینا۔ تو یہ اس میں مختلف آرگن وہ اکٹھے ہو جائے تو وہ ایک سسٹم بنا لیتا ہے، اس کو ریسپائریٹری سسٹم کہتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں اس میں نیزل کیوٹی ہے، پیرنگس ہے، لیرنگس ہے، ٹریکیا ہے یعنی ونڈ پائپ اور لنگس، یہ سارے آرگنز یہ اکٹھے ہو جائے تو وہ ایک سسٹم بنا لیتا ہے، اس کو سرکولیٹری سسٹم کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو سسٹم ہے وہ ہے ڈائجسٹیو سسٹم۔ تو ڈائجسٹیو سسٹم یہ بھی مختلف آرگن سے بنا ہوتا ہے، جس میں ماؤتھ ہے، فوڈ پائپ ہے یعنی ایسوپیگس ہے، سٹمک ہے، انڈسٹائن ہے اور لیور ہے۔ اس کے علاوہ لارج انڈسٹائنس میں لارج انڈسٹائن اور اسمال انڈسٹائن یہ سب اکٹھے ہو جائے یہ آرگن تو یہ ایک سسٹم بنا لیتا ہے، اس کو ڈائجسٹیو سسٹم کہتے ہیں۔ اب ڈائجسٹیو سسٹم کا کیا کام ہے؟ تو ڈائجسٹیو سسٹم کا کام ہے خوراک کو ڈائجسٹ کرنا، خوراک کو ہضم کرنا۔ تو یہ سارے جو آرگن ہے یہ مختلف قسم کے فنکشنز ادا کرتے ہیں، تو یہ جب ایک ہی ساتھ فنکشنز ادا کرے تو وہ سسٹم بنا لیتا ہے، اس سسٹم کو ڈائجسٹیو سسٹم کہتے ہیں۔ تو ڈائجسٹیو سسٹم یہ مختلف آرگن سے بنا ہوتا ہے، جیسے کہ میں نے پہلے ہی بتایا کہ مختلف آرگن وہ اکٹھے ہو جائے تو وہ آرگن سسٹم بنا لیتا ہے۔ تو اس میں ماؤتھ ہے، ایسوپیگس یعنی فوڈ پائپ، سٹمک ہے، اسمال انڈسٹائن، لارج انڈسٹائن، یہ سارے اکٹھے ہو جائے تو ایک سسٹم بنا لیتا ہے، اس سسٹم کو ڈائجسٹیو سسٹم کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو لاسٹ سسٹم ہے اس کو اسکیلیٹل سسٹم کہتے ہیں۔ تو اسکیلیٹل سسٹم یہ وہ سسٹم ہے جو بونز پر مشتمل ہوتا ہے، ہڈیوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھ لیں ہر ایک آرگن میں، ہر ایک عضو میں مختلف قسم کے ہڈیاں موجود ہیں، ان ہڈیوں کے مختلف کام ہے، مختلف فنکشن ہے جو وہ سر انجام دیتے ہیں۔ تو اسکیلیٹل سسٹم یہ بون سے بنا ہوتا ہے اور اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ انٹرنل آرگن جو ہوتے ہیں ہمارے باڈی کے اندر جو آرگن ہے وہ اس کی پروٹیکشن کرتی ہے، اس کی حفاظت کرتی ہے۔ اس کا ایک اور کام بھی ہے کہ یہ باڈی شیپ کو مینٹین رکھتی ہے، اس کو برقرار رکھتی ہے۔ اب آرگینزم میں دو قسم کے اسکیلیٹل سسٹم ہوتے ہیں۔ جو اسکیلیٹن ہوتی ہے، ڈھانچہ ہوتا ہے، وہ دو قسم کا ہوتا ہے۔ تو بعض اینیملز میں یہ اسکیلیٹن، یہ ڈھانچہ یہ اندر طرف ہوتا ہے، اندر کے طرف پر ہوتا ہے، پھر اس اسکیلیٹن کو اینڈو اسکیلیٹن کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہیومن بینگ ہے، انسان، تو اس میں آپ دیکھ لیں جو ہڈیاں ہے، ڈھانچہ ہے، وہ جسم کے اندر ہے۔ تو جن اینیملز میں، جن آرگینزم نے اسکیلیٹن ڈھانچہ وہ جسم کے اندر ہوتا ہے اس کو اینڈو اسکیلیٹن کہتے ہیں، اور ان آرگینزم نے جس میں جو اسکیلیٹن ڈھانچہ ہوتا ہے وہ باہر کی طرف ہوتا ہے اس کو ایگزو اسکیلیٹن کہتے ہیں۔ اینڈو کا مطلب ہے ان یعنی اندر، اور ایگزو کا مطلب ہے باہر، آؤٹ سائڈ۔ تو اینڈو
یہ جس میں اسکیلیٹن یہ اندر ہوتا ہے، مثال کے طور پر ہیومن بینگس، اینیملس، اور وہ جاندار جس میں اسکیلیٹن یہ آؤٹ سائڈ ہوتا ہے، باہر کی طرف ہوتا ہے، اس کو ایکزو اسکیلیٹن کہتے ہیں۔ اور اس کی مثالوں میں اسپائڈر ہے، گراس ہاپر، تو یہ وہ آرگینزم ہے جس میں اسکیلیٹن یہ باہر کی طرف ہوتا ہے، تو اس کو ایکزو اسکیلیٹن کہتے ہیں۔ تو اسکیلیٹل سسٹم یہ بھی بہت اہم سسٹم ہے اینیملز میں، ہیومن بینگ میں، جو بہت ہی اہم کام سر انجام دیتا ہے، اور اس کا کام ہے پروٹیکشن اور باڈی ٹین رکھنا، انہیں برقرار رکھنا۔ تو یہ وہ سسٹمز ہے جو ایک اینیمل باڈی میں ہوتے ہیں۔ تو مختلف سسٹم وہ ہم نے پڑھ لیے: نروس سسٹم، سرکولیٹری سسٹم، ریسپائریٹری سسٹم، ڈائجسٹیو سسٹم، اسکیلیٹل سسٹم۔ تو یہ سارے سسٹم یہ ایک کمبائن طور پر ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے کام کرتے ہیں۔ تو یہ جب اکٹھے کام کرتے ہیں تو وہ ایک اور چیز بنا لیتا ہے، اس کو آرگینزم کہتے ہیں، ہول آرگینزم۔ تو مختلف آرگن سسٹم وہ اکٹھے ہو جائے اور کوآرڈینیشن کرے، مختلف کام سر انجام دے، تو اس کو پھر آرگینزم کہتے ہیں۔ تو آرگینزم ہیومن، آپ دیکھ لیں ہیومن میں، اس میں بہت سے آرگن سسٹم وہ اکٹھے ہوئے ہو جاتے ہیں اور مختلف کام سر انجام دیتے ہیں، تو اس کو آرگینزم کہتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ اینیملس ہے، پلانٹس میں بھی دیکھ لیں، روٹ سسٹم اور شوٹ سسٹم وہ اکٹھا ہو جائے تو وہ ایک آرگینزم بناتا ہے جس کو پلانٹ کہتے ہیں۔ اینیملس ہے تو اینیملس میں بھی بہت سے آرگن سسٹم وہ اکٹھے ہو جائے تو وہ ایک آرگینزم بنا لیتا ہے۔ تو آپ دیکھ لیں آرگینزم یہ سیل سے بنا ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ سیل یہ ہر ایک جاندار کی سب سے بنیادی اکائی ہوتی ہے، مطلب ہر ایک آرگینزم یہ سیل سے بنا ہوتا ہے۔ تو سیلولر ہیرارچی ہم پڑھیں گے کہ آرگینزم یہ کس طرح بنا ہوتا ہے۔ تو سیلز اکٹھے ہو جائے تو وہ ٹیشوز بنا لیتے ہیں، ٹیشوز اکٹھے ہو جائے تو وہ آرگنز بنا لیتے ہیں، آرگنز اکٹھے ہو جائے تو وہ آرگن سسٹم بنا لیتے ہیں، اور آرگن سسٹمز اکٹھے ہو جائے تو وہ ایک ہول آرگینزم، ایک جاندار بنا لیتا ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ ہم نے سرے سے سیل کسے کہتے ہیں، اس میں آرگنیلیز ہم نے پڑھ لیے۔ اس کے بعد سیل اکٹھے ہو جائے تو وہ ٹیشوز بنا لیتے ہیں، مختلف قسم کے پلانٹ اور اینیمل ٹیشو اس میں ہم نے پڑھ لیے۔ ٹیشوز اکٹھے ہو جائے تو وہ آرگنز بنا لیتے ہیں، تو آرگن بھی ہم نے پڑھ لیے پلانٹ اور اینیملز کے۔ اس کے علاوہ آرگن اکٹھے ہو جائے تو وہ آرگن سسٹم بنا لیتے ہیں، تو آرگن سسٹم پلانٹ کے اور اینیملز کے وہ سب ہم نے وہ اس چیپٹر میں پڑھ لیے۔ اس کے بعد مختلف آرگن سسٹم وہ اکٹھے ہو جائے تو وہ ایک ہول آرگن سسٹم بنا لیتا ہے۔ تو سیلولر ہیرارچی ہم اس طرح پڑھیں گے کہ سیل سے، تو سیل یہ جاندار کا بنیادی، پہلی اور ساختی بنیادی اکائی ہے، بیسک سٹرکچر اینڈ فنکشنل یونٹ ہے۔ تو مختلف سیلز یہ اکٹھے ہو جائے تو یہ ٹیشوز بنا لیتے ہیں، تو ٹیشوز جب اکٹھے ہو جائے تو وہ آرگنز بنا لیتے ہیں، آرگنز اکٹھے ہو جائے تو وہ آرگن سسٹم، اور آرگن سسٹم وہ اکٹھے ہو جائے تو وہ ایک ہول آرگینزم، ایک جاندار بنا لیتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارے دوسرا یونٹ بھی ختم ہو گیا، اس کے ساتھ ہی ہمارا دوسرا یونٹ ختم ہو گیا، اور وہ تھا سیل ٹو آرگینزم، کہ سیل، اس کے بعد ٹیشوز کے بعد آرگن کے بعد آرگن سسٹم، اور آرگن سسٹم کے بعد ہول آرگینزم یہ بنتا ہے۔ تو سیلولر ہیرارچی آپ دیکھ لیں پھر سے کہ سیلز اکٹھے ہو جائے تو وہ ٹیشوز بنا لیتے ہیں، ٹیشوز اکٹھے ہو جائے تو وہ آرگن بنا لیتے ہیں، آرگن اکٹھے ہو جائے تو وہ آرگن سسٹم، اور مختلف سسٹم وہ اکٹھے ہو جائے تو وہ ایک ہول آرگینزم بنا لیتا ہے۔ تو آج کے لیے آپ کا ہوم ورک ہے کہ فنکشنز آف ڈفرینٹ آرگن سسٹم ان ہیومن، کہ انسان میں مختلف آرگن سسٹم ہے، اس کے فنکشنز وہ لکھنے ہیں اور انہیں میمورائز بھی کرنا ہے۔ والسلام۔